بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہفتہ وار درس قرآن مجید میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو درس قرآن ہے وہ اس نقطے پہ ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید انسانوں سے بنیادی طور پر اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ وہ قرآن شریف سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی عقل کو بروئے کار لائیں گے۔ قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں سے ایک آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو ایک واضح اور روشن کتاب بنایا ہے۔ ہم نے اسے ایک واضح کتاب کے طور پر، ایک روشن کتاب کے طور پر نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل کو بروئے کار لاؤ۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عربین، انا انزلناہ قرآنا عربین، یہاں اس سے مراد عربی زبان نہیں ہے۔ کہیں قرآن شریف میں لساناً عربین کہا گیا ہے، کہیں قرآناً عربین کہا گیا ہے۔ عربی کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہے واضح، کھلا، آشکار، جس کے اوپر کوئی پردہ نہ ہو، جس کے اوپر کوئی شک و شبے کی کوئی چادر تنی ہوئی نہ ہو، جو چیز واضح ہو اسے کہتے ہیں عربی۔ عربی اپنے آپ کو عربی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا انداز گفتگو اور ان کی زبان کے اندر مطالب کو بیان کرنے کی اتنی وسعت اور اتنی گنجائش تھی کہ وہ ہر بات انتہائی کلیئرلی بیان کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس دوسری زبانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے مطالب اور مفاہیم کو اتنا کلیئرلی بیان کر سکیں جیسے عربی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ دوسری سب زبانوں کو، اپنی زبان کے علاوہ دوسری سب زبانوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی جو اپنی بات کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوسری زبانوں میں جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنا کلیئر اور اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک باریکی کے لیے ان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہیں، بکثرت الفاظ موجود ہیں جو دوسری زبانوں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو ایک عربی قرآن یعنی ایک واضح قرآن بنا کر نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ عقل کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس عقل کی رہنمائی ہو اور انسان قرآنی آیات کی روشنی میں، قرآنی ہدایات کی روشنی میں اپنی عقل کو بروئے کار لائے، اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرے اور اپنی زندگی کی سمت درست کرے اور اپنے زندگی کے راستے کو درست کرے۔ قرآن تو عقل کی بات کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے قرآن شریف سے اپنی عقل کی پرورش کا کام لینے کی بجائے، اپنی عقل کو استحکام دینے کا کام لینے کی بجائے، ہم نے اس سے عقلی پختگی حاصل کرنے کی بجائے، ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ دین کو، مذہب کو ایک جذباتی معاملہ بنا کر رکھ دیا۔ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم عقل مند بنیں، اپنی عقل استعمال کریں، لیکن جس طرح سے مسلمانوں کی دینی تربیت ہوئی ہے اور جس طرح کے مسلمان آج کل ہم دیکھتے ہیں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ جہاں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مسلمان عقل سے کام لینے کی بجائے جذبات سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے بعض احباب نے
مشورہ دیا اور رائے دی کہ آج کی اس نشست میں کورونا کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ کورونا کے حوالے سے چونکہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں تو زیادہ بات کرنا میرا بنتا نہیں ہے، جتنا بات کرنا ضروری تھا چند دن پہلے میں نے ایک مختصر آڈیو ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دی تھی، وہ کافی تھا۔ لیکن ان احباب کے اس مطالبے اور ان کی اس درخواست کے احترام میں یہ عرض کروں گا کہ چاہے کورونا کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور بحران ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، بحیثیت مسلمان کے ہمیں ان تمام مسائل میں جذباتی ہو کر عمل کرنے کی بجائے عقل مندی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، یہی قرآن کا ہم سے تقاضا ہے۔ انسان اور جانور میں بنیادی فرق عقل کا ہے، باقی جتنے بھی فرق ہیں وہ سارے عقل کی وجہ سے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی موجود ہے، باقی جانور معاشرتی موجود نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر عقل ہے۔ تو انسان اور جانور میں جتنے بھی آپ کو فرق نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے فرق اس فرق سے جنم لیتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایک عقل عطا کی ہے جو جانوروں کو عطا نہیں کی ہے۔ تو جب ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے تو اس وقت ہم جہالت کی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم جذباتیت کی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم حیوانیت کی سطح کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، چاہے کرونا وائرس سے لگی ہوئی بیماری ہو، چاہے ٹی بی ہو، چاہے کوئی اور ایسی بیماری ہو جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتی ہے، اس بیماری میں شریعت اس مریض کو پابند کرتی ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اس کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے اس کی بیماری کسی اور کو منتقل نہ ہو۔ فار ایگزامپل ایک آدمی کو ٹی بی ہے اور ٹی بی جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے لوگوں تک منتقل ہو سکتی ہے سانس کے ذریعے سے یا نزدیک آنے کی وجہ سے، تو جس شخص کو یہ بیماری ہے اس شخص کے لیے شرعاً جائز نہیں رہے گا کہ وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں جائے، دینی محافل میں جائے، پارکس میں جائے، پبلک گیدرنگز میں جائے، کسی بھی قسم کی گیدرنگ میں جانا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا جس کے بارے میں ڈاکٹرز اس امکان کا اظہار کر دیں کہ اس کا اگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کی بیماری دوسرے لوگوں تک منتقل ہو سکتی ہے۔ شرعاً اس بندے کی ایسی وہ جو گیدرنگز ہیں ان میں شرکت حرام ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کریں یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں تو بڑا دیندار آدمی ہوں، جو مرضی ہو جائے میں نے تو جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں نے تو مجالس اعظام میں جانا ہی جانا ہے، میں نے تو نیاز میں شرکت کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ ایسی گیدرنگز میں چلا جاتا ہے، ایسی گیدرنگز میں شرکت کرتا ہے، تو اس کا یہ فیصلہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ جاہلانہ فیصلہ ہوگا، یہ جاہلانہ طرز عمل ہوگا، اور یہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ قرآن ہم سے عقل مندانہ رویے کی توقع رکھتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم عقل مندانہ رویے اختیار کریں۔ اگر یہ شخص کسی ایسی گیدرنگز میں چلا جاتا ہے اور اس کے اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے بیماری کسی دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں انفیکٹڈ خون کا ٹیکہ ہے اور وہ چل کے کسی دوسرے بندے کو لگا دے، بالکل یکساں جرم ہے۔ ایک آدمی کے خون میں ایڈز کے جراثیم ہے اور اس نے اپنے اس خون کا ایک انجیکشن بھرا اور وہ چل کے کسی کو لگا دیتا ہے، بالکل عین ہی یہی بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ جسے کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو سانس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، اور وہ چل کے دوسروں کے اندر بیٹھتا ہے، دوسروں کے اندر بیٹھ کر وہ اس بیماری کے جراثیم کو ان کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں HIV وائرس سے انفیکٹڈ بلڈ کی سرنج بھری ہوئی ہو اور آپ چل کے کسی کو لگا دیں۔
تو ان معاملات میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خود شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے انسانی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. انسانی زندگی کی حفاظت کی جہاں بات آتی ہے وہاں شریعت کے عام ضابطے معطل ہو جاتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ نے سور کا گوشت نہیں کھانا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. لیکن اگر آپ بھوک کی وجہ سے ایسے دوراہے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی جان کو، آپ کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، تو یہاں شریعت آپ پر جائز کر دیتی ہے، اور وہ ضابطہ جو ہے سور کے گوشت کی حرمت والا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کی حرمت والا، وہ ضابطہ یہاں پر معطل ہو جاتا ہے. تو شریعت کے احکام کا اگر مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو شریعت میں انسانی جان کی حفاظت سب چیزوں سے اوپر آتی ہے. بلکہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ انسانی جان سے ہٹ کر ایک حیوانی جان کی بھی فقہی کتب میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی کی اتنی مقدار ہے جس سے آپ وضو کر سکتے ہو، اور آپ کے سامنے ایک کتا پیاسا ہے، آپ پیاسے نہیں ہیں، آپ ابھی کچھ دیر اور پانی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں آپ کو پانی مل جانے کے امکانات بھی ہیں. ایک کتا پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی اتنا ہے جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور نماز کا وقت بھی تنگ ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ اس پانی سے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں اور کتا پیاسا رہ جائے، یا آپ یہ پانی کتے کو پلا دیں. تو فقہی حکم یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں اور یہ پانی اس کتے کو پلا دیں. تو جان، انسانی جان تو بہت بڑی بات ہے، ایک حیوان کی جان کو بھی بچانے کی اسلام ہمیں اس طرح سے تاکید کرتا ہے. تو شریعت آئی ہے انسانوں کے لیے، شریعت ہمارے لیے آئی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں. زندگی ہے ہی نہیں جس شخص کی، ایک مردہ شخص کے لیے تو کوئی احکام نہیں ہے، ایک دیوانے شخص کے لیے تو کوئی احکامات نہیں ہے. تو اگر زندگی ہے تو احکام کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے گا. تو سب سے پہلے انسانی زندگی کو بچانا، انسانی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا، انسانی صحت کے لیے، اس کی صحت کی حفاظت کے لیے اقدامات، اس کی شریعت کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے. اور مذہبی جذباتیت کہ جی، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ اس بات پر جذباتی ہو رہے ہیں کہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں اور حرمہائے ائمہ طاہرین میں یہ بند کر دیے گئے ہیں. لوگ بے چین ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر دیا گیا ہے، انہیں تو کھلا ہونا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے معجزات رونما ہوتے. معجزات کی اپنی جگہ ہے، اور ہمارا اپنی عقلی احتیاط کرنا اور احتیاطی تدابیر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اب جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا. تو اگر زہر امام حسن علیہ السلام پر اثر کر سکتا ہے، اگر زہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر اثر کر سکتا ہے، اگر زہر امام علی رضا علیہ السلام پر اثر کر سکتا ہے، تو ہماری زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں مذہب کے نام پر کیسے ہم ان کے بارے میں بے احتیاطی کر سکتے ہیں؟ کہ جی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں چاہے فرض کریں زری کے اوپر کسی نے کوئی زہریلی چیز لگا دی ہو، ہم چاٹیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے روضے پر، ان کے روضہ مقدس کی جالی کے اوپر، دروازوں کے اوپر اگر کرونا وائرس ہو یا کوئی ایسی اور چیز لگی ہوئی ہو جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور آپ وہاں چل کے اس کا بوسہ دیں یا اسے چاٹ رہے ہوں، تو یقیناً وہ آپ کو متاثر کرے گی. ایسی صورتحال میں معجزے کی توقع رکھنا یہ بے عقلی ہے، اور بے عقلی قرآن شریف کے خلاف ہے. تو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی ہے وہ ہے عقل. ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی احادیث کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں سب سے زیادہ تاکید جس چیز کی ملتی ہے وہ ہے عقل.
تمام مذاہب میں سب سے زیادہ اہمیت اسلام نے عقل کو دی ہے، اور پھر جتنے بھی اسلامی مذاہب ہیں، جتنے بھی اسلامی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی اسلامی سکولز آف تھاٹ ہیں، میں فرقے کا لفظ جان بوجھ کے اوائڈ کر رہا ہوں، اسلامی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی اسلامی سکولز آف تھاٹس ہیں، ان میں پھر جو اہل بیت کا مکتب فکر ہے، جو اہل بیت کا سکول آف تھاٹ ہے، اس میں عقل کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ عقل اور دین کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی اور گہری موشگافی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دیوانہ ہے، ایک شخص میں عقل نہیں ہے، تو شریعت نہ اسے نماز پڑھنے کا کہتی ہے، نہ شریعت اسے روزہ رکھنے کا کہتی ہے، نہ شریعت اسے زکوٰۃ دینے کا کہتی ہے، نہ شریعت اسے دوسرے واجبات اور محرمات کا پابند کرتی ہے۔ تو عقل کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا، یہی اسلام کا مطالبہ ہے۔ اپنے عقلی رویوں کو بہتر بنانا، یہی ہم سے قرآن کا مطالبہ ہے۔ اب عقل کیا ہے؟ عقل ذہانت نہیں ہے۔ ذہانت اور عقل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ شخص جو کرونا وائرس کی خبر کے پھیلتے ہی ماسک کی ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، اور 10 روپے والا ماسک جو ہے وہ 50 میں بیچتا ہے، 70 میں بیچتا ہے، 100 میں بیچتا ہے، 150 میں بیچتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ عقل مندی کی ہے اور اتنا بہت بڑا پروفٹ کما لیا ہے، تو قرآن شریف اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ شخص عقل مند نہیں ہے۔ ذہانت کا اس نے استعمال کیا ہے، ذہین ہے، لیکن عقل مند نہیں ہے یہ شخص۔ عقل مند کون ہے شخص؟ عقل مند کون ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ عقل کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جہاں دو فائدے ہیں، ایک چھوٹا فائدہ ہے، ایک بڑا فائدہ ہے، آپ نے ان دو فائدوں میں سے ایک فائدے کا انتخاب کرنا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ بڑے فائدے کا انتخاب کریں، چھوٹے فائدے کا انتخاب نہ کریں۔ اب شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، ایک آپ کا دنیاوی فائدہ ہے، ایک آپ کا اخروی فائدہ ہے۔ تو جس شخص کی عقل صحیح عقل ہے، جس شخص کی عقل درست عقل ہے، جس شخص کی عقل صراط مستقیم پر ہے، جب وہ دنیا اور آخرت کے فائدے میں سے کسی ایک فائدے کے انتخاب کا اس کو موقع ملے گا، ایسے دو راہے پر آئے گا کہ ایک طرف دنیاوی فائدہ ہے، دوسری طرف اخروی فائدہ ہے، تو وہ عقل مند شخص کیا کرے گا؟ دنیاوی فائدہ چھوڑ دے گا، اخروی فائدہ اختیار کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی فائدہ اختیار کر کے اپنی آخرت کو خراب کر لے تو اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ جو شخص ماسکس کی ذخیرہ اندوزی کر لے، سینیٹائزرز کی ذخیرہ اندوزی کر لے، اور ان کو اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ رہا ہو، اور اپنی دنیاوی فوائد کو حاصل کر رہا ہو، اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہو، یہ شخص در حقیقت اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو دنیا سمیٹ کر آخرت برباد کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو عقل کے حوالے سے میں کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، یہ اصول کافی جلد 1 کتاب العقل والجہل، اس میں حدیث نمبر 3 ہے، کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مال عقل، عقل کیا ہے؟ تو قال، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، اور عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے، جس کے ذریعے سے، یعنی عقل ہمیشہ آپ کو یہ کہے گی کہ آپ نے رحمان کے راستے پہ چلنا ہے، عقل آپ کو ہمیشہ یہ کہے گی کہ آپ نے رحمان کی بندگی کرنی ہے،
عقل ہمیشہ آپ کو یہ کہے گی کہ آپ نے رحمان سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے اس کے احکامات کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ جنت کو کما لیتے ہیں۔ اسی شخص نے پھر پوچھا، سوال کیا کہ فَمَا الَّذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ، تو وہ چیز جو امیر شام میں پائی جاتی تھی، مولا علی کے دشمن میں پائی جاتی تھی، اسے بھی لوگ بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا شاطر سمجھتے ہیں، بڑا ذہین سمجھتے ہیں، وہ کیا تھی؟ تو فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، تِلْكَ النُّقْرَاء تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ، وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، وہ ایک شیطنت ہے، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَلَيْسَتْ بِالْعَقْلِ، عقل کے مشابہ لگتی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل کے مشابہ کس طرح سے لگتی ہے؟ عقل کے مشابہ اس طرح سے لگتی ہے کہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ دو فائدوں میں سے جو فائدہ بڑا ہو اس فائدے کو اختیار کر لیا جائے، اور جو فائدہ چھوٹا ہو اسے ترک کر دیا جائے۔ اب جو شخص اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی ذہانت کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہو کہ دنیا حاصل کرنے میں ہر قسم کی چالاکی کر رہا ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی نیرنگی کر رہا ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا گناہ کر رہا ہو، اور اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہو، اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو اپنی ذہانت کو اس طرح سے استعمال کرنا، اپنی سوچ کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ شیطان کے راستے پہ چل کر دنیا انسان کما لے، ذخیرہ اندوزی کر کے دنیا کما لے، دوائیاں اور سینیٹائزر اور ماسک اور اس قسم کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر کے دنیا کما لے، تو یہ در حقیقت شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز عقل نہیں ہوتی ہے، یہ شیطنت ہوتی ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ ابھی موقع ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر جتنے بھی ماسکس پڑے ہوئے ہیں وہ سامنے لے آئے جائے، جو سینیٹائزرز پڑے ہوئے ہیں، جو دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو انسانوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے، اوپن کر دیا جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، اپنا جائز پروفٹ حاصل کیا جائے۔ تو اس صورت میں یہ تجارت عبادت بھی بن جاتی ہے، اس صورت میں یہ تجارت رحمان کے قریب بھی کر دیتی ہے آپ کو، اور اس صورت میں یہ تجارت آپ کو جنت کا مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ تو عقل کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ مکتسب بہ الجنان ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ تو یاد رکھیے، جہاں بھی آپ کی ذہانت آپ کو گناہ کے راستے پہ چلا رہی ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں آپ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، وہاں ایک شیطنت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، وہاں آپ عقل مند نہیں ہیں، وہاں آپ جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسی اصول کافی میں آگے چل کے ایک حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے ایک شاگرد ہشام کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، گفتگو ہے۔ اس کے ذیل میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ہشام، ان العاقل نظر الى الدنیا واہلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقہ۔ اے ہشام، عقل مند آدمی نے دنیا کی طرف دیکھا، اہل دنیا کی طرف دیکھا، پھر غور و فکر کی، سوچ و بچار کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ انہا لا تنال الا بالمشقہ، کہ یہ دنیا محنت اور مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ونظر الی الآخرہ، پھر اس نے آخرت کی طرف دیکھا، فعلم انہا لا تنال الا بالمشقہ، اور اس نے دیکھا کہ آخرت بھی مشقت کے بغیر، محنت کے بغیر، جان جوکھوں میں ڈالے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اب دنیا حاصل کرنی ہے تو بھی مشقت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو، آخرت طلب کرنی ہے تو بھی مشقت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو۔ تو عقل مند آدمی نے پھر کیا کیا؟ ان دونوں چیزوں میں سے جو کہ دونوں مشقت سے حاصل ہوتی ہیں، دونوں اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے سے حاصل ہوتی ہیں، تو عقل مند آدمی نے کیا کیا؟ فطلب بالمشقت ابقاہما، تو عقل مند آدمی نے کیا کیا
کہ محنت اور مشقت اس چیز کے اوپر لگائی، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگائی جو زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پھر اس حدیث کے معنی بھی بالکل وہی بن گئے جو اس پہلی حدیث کے تھے۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس سے جنت کو حاصل کیا جائے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے زحمت کرتا ہے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقت کی جاتی ہے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو زحمتیں اور جو تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں، اسی کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہشام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ہشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، کہ عقل مند جو ہے وہ دنیا بھی اپنی ضرورت کے مطابق کماتا ہے، جتنی اسے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اپنی دنیا کو کماتا ہے تاکہ دنیا میں وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ایک مومن کو اس دنیا میں اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی دنیاوی ضروریات بھی اچھی طرح سے پوری ہو رہی ہوں، اور اپنی دنیاوی ضروریات اچھی طرح سے پوری کرنے کے بعد پھر وہ اس قابل بھی ہو کہ دوسرے لوگ جو اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ ان کی مدد بھی کر سکے، صدقہ دے سکے، زکوٰۃ دے سکے، خیرات دے سکے، ڈونیشن دے سکے، ویلفیئر کے کام دے سکے، کہ اس لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی ضرورت کا کماتا ہے، اور اپنی ضرورت سے جو زائد ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تاکہ اپنی وہ آخرت کو بنا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان العاقل نظر ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا، دنیا میں وہ چیزیں جو ضروری نہیں ہیں، فضول جو ہے وہ جمع ہے فضل کی، اور فضل کہتے ہیں ایکسٹرا چیزوں کو، غیر ضروری چیزوں کو۔ آپ کو مثال کے طور پر کسی اپنے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ جی فلاں شخص کیا کاروبار کرتا ہے، جی وہ گاڑیوں کے سپیئر پارٹس کا کاروبار کرتا ہے، اور سپیئر پارٹس کا ترجمہ اردو میں کیا کیا جاتا ہے، فاضل پرزاجات، یعنی ایک تو وہ پرزے جو آپ کی گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور پھر ایکسٹرا جو آپ احتیاطاً الگ سے رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر آپ کی گاڑی کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو پھر آپ اس کو بدل دیں اور دوسرا اس کی جگہ پہ لگا دیں۔ تو وہ جو ایکسٹرا ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، جس کی فی الحال آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فضل۔ یہ علم و فضل کا لفظ بھی اسی سے استعمال ہوا ہے، اسی سے نکلا ہے کہ علم وہ جو آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ نالج، وہ انفارمیشن، وہ معلومات جن کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ معلومات جن کے حاصل کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کہا جاتا ہے فضل۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص بڑا صاحب علم و فضل ہے، یعنی جن چیزوں کا علم ہونا چاہیے ان کا علم بھی ہے، اور جن چیزوں کے علم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا بھی اس کے پاس علم ہے، یعنی ایکسٹرا علم بھی اس کے پاس ہے، ایکسٹرا سبجیکٹس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ تو فرماتے ہیں ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا، جو دنیا کی غیر ضروری چیز ہے چاہے جائز ہی کیوں نہیں ہو اس کو بھی عاقل انسان ترک ہے۔ جائز دنیا بھی اپنی ضرورت کی حد تک محدود رکھے گا تو پھر وہ گناہ کی طرف تو جائے گا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑی طویل فہرست ہے اصول کافی میں، کتاب العقل والجہل میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اپنے شاگرد ہشام کو، تو جن احباب کے گھر میں اصول کافی ترجمے کے ساتھ موجود ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس مکالمے کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اور آخر پہ ایک جملہ جس سے بات بہت زیادہ روشن اور واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی اسی مکالمے میں ہے۔ امام علیہ السلام ہشام سے کہتے ہیں یا ہشام ان العاقل لا یکذب وان کان فیہ ہواہ، عقل مند انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان العاقل لا یکذب،
عقل مند انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وَإِن كَانَ فِيهِ هَوَاهُ، چاہے اس میں اس کا فائدہ، چاہے اس میں اس کا مفاد پوشیدہ ہو، اس کا مفاد وابستہ ہو. تو جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو لوگ کسی قسم کی بھی ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے ایک قسم کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایک چیز 10 روپے کی ہے، آپ اس 10 روپے کی چیز کو مثال کے طور پر 50 روپے کی بنا کے بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شارٹ ہوئی ہے، 40 میں تو خود مجھے پڑا ہے. تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی بے ایمانی، ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے کسی چیز کی مصنوعی قلت پیدا کرنا. یعنی قلیل ہے نہیں، شارٹ ہے نہیں، آپ تأثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ شارٹ ہو گئی ہے تو اب مل نہیں رہی ہے تو خود میں نے بھی بڑی مہنگی قیمت پہ حاصل کی ہے، تو لہٰذا میں بھی مجبور ہوں کہ میں مہنگی قیمت میں بیچوں. تو اگر غور کیا جائے تو ہر قسم کی بے ایمانی، ہر قسم کی 2 نمبری، ہر قسم کی بددیانتی، ہر قسم کی ناجائز منافع خوری، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اس میں اس کا کتنا بڑا مفاد وابستہ ہو. تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لیے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند انسان بن جاؤ. عقل مند انسان بن جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف دنیا کا مفاد ہے، ایک طرف آخرت کا مفاد ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کا مفاد چھوڑ کے آخرت کا مفاد اختیار کریں. ایک مفاد حاصل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے، دوسرا مفاد حاصل ہوتا ہے شیطان کے رستے پر چلنے سے. تو عقل کہتی ہے کہ شیطان کے رستے پر چل کر کوئی مفاد حاصل نہ کیا جائے، رحمان کے رستے پر چل کر دنیا کا بے شک تھوڑا سا نقصان کر لو لیکن اپنی آخرت کے مفاد کو محفوظ کر لو. یہ ہے عقلی رویہ جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے. لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.